جس میں شامل نہیں ہے عقیدہ وہ عقیدت نہیں ہے، جس میں شامل نہیں ہے عقیدہ۔ ابتدا میں کروں بھی آخر کہاں سے پہلے، ہر ایک ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the most beneficent, the merciful۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے یہ پوری کائنات بنائی۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے فرش سے عرش پر عیسیٰ کو اٹھایا۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھا۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے صدیق اکبر کے لباس کو فرشتوں کا لباس بنایا۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے تورات عمر پر قرآن کا نزول فرمایا۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے حضرت عثمان غنی کو تلاوت قرآن پڑھتے ہوئے جامع شہادت عطا فرمائی۔ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے حضرت علی کو بچوں میں سب سے پہلے ایمان سے سرفراز کیا۔ اور شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے ہم سب کو سید ابراہیم شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ 31ویں عرس کے موقع پر یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ویسے تو یہ عرس تقریباً 45 سال سے چل رہا ہے، لیکن جو رجسٹریشن ہے اس کا، جو اس کے کاغذات ہیں، وہ 31 سال پر منحصر ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہاں کی عوام کا، نور محمد وارثی صاحب کا، جو اپنی محنت و مشقت کے ذریعے ہمہ تن من دھن سے اس میں لگے رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھاتے ہیں۔ آج کا یہ سالانہ عرس ہے، اس میں ان میں بزرگوں کی بہت قربانیاں رہی ہیں، چاہے ان میں سید ابراہیم شاہ رحمت اللہ علیہ کے بھائیوں میں سید پہلوان شاہ رحمت اللہ علیہ، سید محبت شاہ رحمت اللہ علیہ، سید غریب شاہ رحمت اللہ علیہ، اور حضرت محروب شاہ وارثی جو سابق گدی نشین ہیں، یہ سب یہاں آرام فرما ہیں۔ ان سے ہم سب لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ ابھی تو شروعات بھی نہیں کی ہے۔ بسم اللہ کرنا ضروری۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نور محمد وارثی کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ 31واں سالانہ عرس کے موقع پر نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہماری فہرست میں جو شعراء اکرام سے رابطہ جن شعراء اکرام سے کیا گیا تھا، سبھی شعراء اکرام تشریف لے آئے ہیں۔ میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سرزمین محمود آباد سے تشریف لائے جناب مجیب احمد محمود آبادی، جناب منہاج فکر محمود آبادی، اور سرزمین لکھنؤ سے جناب ابرار سالم صاحب، جناب ابرار سالم صاحب اور فہیم فاقر صاحب بلند شہری، اور جناب عتیق ارحم صاحب، یہ تمامی شعراء اکرام تشریف لا چکے ہیں۔
اور ایک ایسا نام جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو بولی پڑھی سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں ان کے نام کا سکہ چلتا ہے. جناب رضوان احمد فاروقی صاحب قلم کے مضبوط اور ان کا صرف لکھنؤ یا ہندوستان نہیں پوری دنیا میں ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. آئیے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہر کارواں کو چلانے کے لیے ایک میر کارواں کا ہونا ضروری ہے، جس طرح سے ہر کمپیوٹر کے لیے ایک آپریٹر کا ہونا ضروری ہے، جس طرح سے ہر جماعت کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے، جس طرح سے ہر پلین کے لیے ایک پائلٹ کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے آج کے اس نعتیہ مشاعرے کے لیے ایک صدر کا ہونا بہت ضروری ہے. میں آج کے اس مشاعرے کی صدارت نام نامی اس پہ گرامی جناب رضوان احمد فاروقی صاحب کا نام پیش کر رہا ہوں. انتخاب صدارت کے بعد میں پھر ایک بار جو میڈیا کے ہمارے ساتھی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے فیضان خان جن کا چینل ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان، اور دیگر ہمارے میڈیا کے ذمہ دار تشریف فرما ہیں. میں دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ پھر ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں. جواں سال شاعر ہیں، انہوں نے اپنی شاعری پہ بہت سے مشاعرے میں لوگوں کو چونکایا ہے. اپنی منفرد شاعری تھی. میری مراد ہے جناب عتیق ارحم صاحب سے کہ موت آئے گی دبے پاؤں نکل جائے گی، خاص طور سے 4 مصرے، اور یہ 4 مصرے اہل محلے کو میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ 4 مصرے آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی کہ موت آئے گی دبے پاؤں نکل جائے گی. ان 4 مصروں میں کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ 4 مصرے چاروں کے لیے ہیں کہ موت آئے گی دبے پاؤں نکل جائے گی، موت آئے گی دبے پاؤں نکل جائے گی، زندگی برف کی مانند پگھل جائے گی. موت آئے گی دبے پاؤں نکل جائے گی، زندگی برف کی مانند پگھل جائے گی. ماں اگر تجھ سے خفا ہے تو منا لے اس کو، ماں اگر تجھ سے خفا ہے تو منا لے اس کو، ورنہ جنت تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی. ماں اگر تجھ سے خفا ہے تو منا لے اس کو. بہت کیا بات. اب ہم کو لگ رہا ہے ہم سے ٹوٹے لینے پڑیں گے آپ لوگوں کو. موت آئے گی دبے پاؤں نکل جائے گی، زندگی برف کی مانند پگھل جائے گی. ماں اگر تجھ سے خفا ہے تو منا لے اس کو، ورنہ جنت تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی. آئیے اس خوبصورت ماحول میں میں چاہتا ہوں کہ جناب عتیق ارحم صاحب سے اس وقت التماس کیا جائے کہ محفل نعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے، محفل نعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے، کھو نہ جائے کہیں تقدیر جگائے رکھیے. ہاتھ آ جائے گا ایک روز غلاف کعبہ، سبز گنبد پہ نظر اپنی جمائے رکھیے. نبی کے عشق کا دل میں قیام ہو جائے، نبی کے عشق کا دل میں قیام ہو جائے، ہمارا دل بھی تو عالی مقام ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ نبی کے عشق کا دل میں قیام ہو جائے، ہمارا دل بھی تو عالی مقام ہو جائے. مدینے جانے کا رستہ جو عام ہو جائے، مدینے جانے کا رستہ جو عام ہو، مدینے جانے کا رستہ جو عام ہو جائے تو ہم غریبوں کا سمجھو کہ کام ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ تو ہم غریبوں کا سمجھو کہ کام ہو جائے. اور سکون قلب و نظر کے لیے ضروری ہے، سکون قلب و نظر کے لیے ضروری ہے درود پاک کا اب اہتمام ہو جائے، درود پاک کا اب اہتمام ہو جائے. اب ایک مطلب 2 شعر ملاحظہ فرمائے جزاک اللہ خیرہ. کہ دلیل کے طور پر ہے شاہد، دلیل کے طور پر ہے شاہد زمین اور آسمان اب تک،
دلیل کے طور پر ہے شاہد زمین اور آسمان، اب تک نبی کے صدقے میں خلق رب نے، نبی کے صدقے میں خلق رب نے کیا ہے سارا جہان اب تک، نبی کے صدقے میں خلق رب نے کیا ہے سارا جہان اب تک۔ بہار طیبہ جو دیکھ آئے نہ پوچھو ان کے دلوں کا عالم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہار طیبہ جو دیکھ آئے نہ پوچھو ان کے دلوں کا عالم، بہار طیبہ جو دیکھ آئے نہ پوچھو ان کے دلوں کا عالم، نہ پوچھو ان کے دلوں کا عالم، مہک رہے ہیں وجود ان کے، مہک رہے ہیں وجود ان کے، مہک رہے ہیں مکان اب تک، مہک رہے ہیں وجود ان کے، مہک رہے ہیں مکان اب تک۔ اور یہ شعر میں بطور خاص آپ سب کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں مدینے کی تمنا ہے تو میں آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں جی رہا ہوں جو مفلسی میں، میں جی رہا ہوں لیے ہوئے دل میں ایک حسرت، میں جی رہا ہوں جو مفلسی میں، لیے ہوئے دل میں ایک حسرت، میں جی رہا ہوں جو مفلسی میں، لیے ہوئے دل میں ایک حسرت، لیے ہوئے دل میں ایک حسرت، ضرور طیبہ کو جاؤں گا میں، ضرور طیبہ کو جاؤں گا میں، تبھی سلامت ہے جان اب تک، ضرور طیبہ کو جاؤں گا میں، ضرور طیبہ کو جاؤں گا میں، تبھی سلامت ہے جان اب تک، تبھی سلامت ہے جان اب تک۔ بہت شکریہ محبتوں کا، بہت شکریہ جناب نور محمد باقی صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور آپ جس طرح سے سنت ادا کر رہے ہیں اور لوگوں سے سنت ادا کروا رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، بہت بہت ممنون ہوں۔ بہت میں پھر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، حضرت کی دعائیں ملی۔ دیکھیے درگاہوں کا یہ پیغام ہے کہ درگاہوں میں قومی یکجہتی کا پیغام عام کیا جاتا ہے، اور اسی کا جیتا جاتا ثبوت آج یہاں نعتیہ مشاعرے کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، جس میں بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں نے شرکت بھی کی ہے اور دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں۔ یہ یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہے نور محمد وارثی اور ان کی پوری کمیٹی کا، جنہوں نے ہر مذہب کو یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ مبارکباد کا مستحق ہے ان کی ٹیم اور نور محمد وارثی کا۔ اس وقت آپ کی محبتوں کے حوالے ہیں جناب عتیقر۔ بہت بہت ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، آپ تمام احباب کا، آپ کا بھی۔ میں پھر سے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں وہ شعر کہ میں جی رہا ہوں جو مفلسی میں، لیے ہوئے دل میں ایک حسرت، میں جی رہا ہوں جو مفلسی میں، لیے ہوئے دل میں ایک حسرت، میں جی رہا ہوں جو مفلسی میں، لیے ہوئے دل میں ایک
حسرت لیے ہوئے دل میں ایک حسرت ضرور طیبہ کو جاؤں گا میں ضرور طیبہ کو جاؤں گا میں تبھی سلامت ہے جان اب تک ضرور طیبہ کو جاؤں گا میں تبھی سلامت ہے جان اب تک تبھی سلامت ہے جان اب تک. بہت شکریہ محبتوں کا. اور دیکھیے گا اس شعر کی. یہ مشک و عنبر یہ عود و صندل یہ مشک و عنبر یہ عود و صندل سبھی ہے پھیکے عتیق ارحم. یہ مشک و عنبر یہ عود و صندل سبھی ہے پھیکے عتیق ارحم. یہ مشک و عنبر یہ عود و صندل سبھی ہے پھیکے عتیق ارحم سبھی ہے پھیکے عتیق ارحم. پڑھی جو محفل میں نعت آقا پڑھی جو محفل میں نعت آقا مہک رہی ہے زبان اب تک. پڑھی جو محفل میں نعت آقا مہک رہی ہے زبان اب تک. بہت شکریہ محبتوں کا. کیا کہنے اگر اجازت ہو تو ایک مطلع چند شعر اور کیا کیا اچھے شعر پڑھنے پہ زندہ باد زندہ باد. میں مطلع حاضر کرتا ہوں جناب نور محمد بھارتی صاحب. توجہ کے طالب ملاحظہ فرمائیں. جی. دیکھیے گا بطور خاص. اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی بھی وقت نہیں ہے اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی بھی وقت نہیں ہے اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی بھی وقت نہیں ہے اس کی کوئی بھی وقت نہیں ہے. جس کو آقا سے نسبت نہیں ہے جس کو آقا سے نسبت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس کو آقا سے نسبت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت شکریہ محبتوں کا. آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آپ سب بیدار ہیں اور دعاؤں سے نواز رہیں. میں مطلع حاضر کرتا ہوں. مطلع ثانی ملاحظہ فرمائیں. کیسے سمجھے گا کیا ہے محبت کیسے سمجھے گا کیا ہے محبت کیسے سمجھے گا کیا ہے محبت گر نبی سے محبت نہیں ہے. کیسے سمجھے گا کیا ہے محبت گر نبی سے محبت نہیں ہے. کیسے سمجھے گا کیا ہے محبت کیسے سمجھے گا کیا ہے محبت گر نبی سے محبت نہیں ہے گر نبی سے محبت نہیں ہے. جس میں شامل نہیں ہے عقیدہ جس میں شامل نہیں ہے عقیدہ وہ عقیدت نہیں ہے.
جس میں شامل نہیں ہے عقیدہ وہ عقیدت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. صدر محترم کی دعائیں ملی، یہ میرے لیے سند سے کم نہیں. میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہاں سے میں شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے. اور آپ بہنوں کو بھی میں مخاطب کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ جس کو کہتے، دیکھیے گا بطور خاص، جس کو کہتے ہیں سدرا کی منزل، جس کو کہتے ہیں سدرا کی منزل، طارق بھائی، جس کو کہتے ہیں سدرا کی منزل ہے وہ جبریل کی آخری حد. جس کو کہتے ہیں سدرا کی منزل ہے وہ جبریل کی آخری حد. جس کو کہتے ہیں سدرا کی منزل، جس کو کہتے ہیں سدرا کی منزل ہے وہ جبریل کی آخری حد، ہے وہ جبریل کی آخری حد. اس سے آگے ذرا بھی بڑھے وہ، اس سے آگے ذرا بھی بڑھے وہ، اس کی ان کو اجازت نہیں ہے. اس سے آگے ذرا بھی بڑھے وہ، اس کی ان کو اجازت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.